اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظائف بھی شیئر کروں گی اور بات بھی ایک شیئر کروں گی جو کہ آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ آپ سب کو یہ میری بات غنی کر دے گی، امیر کر دے گی، مالدار بنا دے گی۔ اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ پر اس طرح مہربان ہوگا کہ آپ کے گھر سے غربت ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، محتاجی ختم ہوگی اور رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا۔ مال و دولت آپ کے گھر سے کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ دولت مند ہوں گے، امیر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں آپ کو جو بات بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے بس اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت ہی آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ مالدار بھی بنیں گے اور آپ کے پاس رزق اور دولت کشادہ ہوں گی انشاءاللہ۔ رزق میں بھی فراوانی ہوگی اور دولت میں بھی فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔ کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے ہی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا تصور اپنے ذہن میں لانا ہے۔ جو شخص صبح اٹھتے ہی یہ تصور کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیسے میں راضی کروں گا، یہ تصور کرنے سے اللہ عرش سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جا کر اس شخص کے ماتھے پہ غنی لکھ دے۔ اس بندے نے اٹھتے ہی میرا تصور کیا ہے، آج اس نے مجھے اور میرے محبوب کو راضی کیا ہے، میرے حبیب کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے، اس کے ماتھے پہ جا کے غنی لکھ دے۔ ماتھے پر غنی لکھوانے والا اللہ ہو اور نورانی حروف سے لکھنے والا فرشتہ ہو، جس کی پیشانی پر روز غنی 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 کا لفظ لکھ دیا جائے تو خود ہی سوچیں یہ پیشانی کتنی مبارک ہوگی۔ اور وہ بندہ غنی ہو کر ہی رہے گا، وہ خوشحال ہو کر ہی رہے گا۔ جس کو اللہ غنی کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی غریب نہیں کر سکتی، اس کے پاس غربت کبھی نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی۔ جس کے ماتھے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے سے کہہ کر خود غنی لکھوائے، وہ انسان کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں جس کے ماتھے پر یہ لفظ لکھا گیا اس کی نسلیں بھی جو ہیں وہ بھی کبھی غربت کا شکار نہیں ہوں گی، تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گی، غربت کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ان کا قرض ادا کرنے کا، تو انشاءاللہ ان کے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت ان پر برسنا شروع ہوگی ان کے قرضے بھی اتر جائیں گے، ان کا مال و دولت وسیع ہوگا، کشادہ ہوگا، رزق بھی کشادہ ہوگا، اور لوگ بھی دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے، کون شخص ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، کوئی شخص اس کی مدد کر رہا ہے یا مدد خدا ہے اس کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں جس انسان کے ساتھ مدد خدا ہو اس انسان کو کوئی بھی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا رزق یا دولت نہیں چھین سکتا۔ جس کے ساتھ مدد خدا ہو، جس کی مدد خدا کرے، اسے کوئی انسان بھی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں نگری ضرور دے گا۔ اس عمل کو کرنے والا انشاءاللہ خود بھی امیر ہوگا اور اس کی نسلیں بھی امیر اور مالدار ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے آپ نے یہی اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں یہی بات لانی ہے کہ میں نے آج اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ صرف آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لینی ہے جب آپ نے اٹھنا ہے کہ میں نے آج اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ بس آپ نے اتنی سی بات جب اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کس طرح نوازتا ہے، کس طرح آپ کو عطا کرتا ہے۔ بس آپ صبح اٹھا کریں، یہ تصور اپنے ذہن میں رکھا کریں، نماز ادا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ جس حالت میں بھی آپ ہوتے ہیں اس حالت میں آپ نے اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر و ذکار کرنا ہے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کیسے عطا کرتا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ آج میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو بس آپ یہی سوچ اپنے دل میں رکھنی ہے کہ آج میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور میں کیسے راضی کروں گا۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کا نبی اسی وقت راضی ہو جب آپ پنجگانہ نماز ادا کریں گے، کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کا ذکر کریں گے، نبی پر درود بھیجیں گے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ سے وہ کام شروع کریں گے، تو پھر دیکھیں اس کام میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اور جس بندے نے صبح اٹھتے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی نہیں لینا اور اس سوچ میں پڑ جانا ہے کہ آج دنیا میں مال کیسے کماؤں گا، آج کے دن جائیداد، چیزیں، اقتدار، صنعت، تجارت میں کیسے کروں گا، تو اللہ پھر عرش سے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا اس شخص کے ماتھے پہ غربت، تنگ دستی، مفلسی لکھ دے۔ پھر اللہ جس کے لیے مفلسی لکھ دے وہ خوشحال کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ انسان کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا جس کے ماتھے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غربت، تنگ دستی
پرستی محتاجی لکھ دی جائے، انسان کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ اور جس انسان کے ماتھے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پیشانی پہ اللہ کی طرف سے غنی لکھ دیا جائے تو وہ انسان امیر ہو کر ہی رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنے گی، انشاءاللہ وہ مالدار ہوگا۔ تو آپ نے میری بس اس بات پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے غنی کرتا ہے۔ تو پہلا کام یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ دوسرا کام جو ہے وہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور وظیفے میں کیا پڑھنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد، اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ صفاتی نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے روزانہ 313 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں میں سے ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اور ایک اللہ کا نام صفاتی ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ کے اول آخر ان کے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے یہ دونوں ناموں کو آپ اکٹھا پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے، یعنی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا غنی یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 313 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے رو رو کر خصوصی دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ مولا میں نے تیری رضا کے لیے، خالص تیری رضا کے لیے مولا میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، مولا اپنی رحمت سے مجھے مالا مال کر دے، مجھے امیر کر دے، دولت مند کر دے، اور غریبی مفلسی محتاجی مجھ سے ختم ہو جائے، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا، کبھی کسی کے آگے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سوائے تیرے۔ اگر آپ قرضوں میں مبتلا ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ مولا مجھ پر جتنے بھی قرضے ہیں اپنی رحمت کے صدقے وہ قرضے بھی ختم کر دے اور مجھے اتنا رزق، اتنی دولت عطا کر مولا کہ میں تیری غریب لوگوں کی مدد کروں، تیری مخلوق کی مدد کروں اور تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ یاد رکھیں جس انسان نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، اللہ کی رضا حاصل کر لی، تو پھر اس انسان کو اللہ اس طرح نوازے گا کہ وہ خود حیران رہے گا کہ مجھے یہ مال، یہ دولت، یہ رزق مجھے مل کہاں سے رہا ہے۔ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بھی چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے صرف اللہ کے ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے، ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا غنی، ان دونوں ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو آپ نے اٹھتے ہی آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں سوچ لینا ہے، اپنے ذہن میں سوچ لینا ہے کہ آج میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور مجھے آج جو بھی عطا کرے گا وہ اللہ کرے گا، جو بھی میرے آج مقدر میں لکھا ہوگا وہ آج مجھے مل کر ہی رہے گا۔ یہ نہیں سوچنا آج میں کہاں سے پیسے لاؤں گا، آج میں رزق کہاں سے لاؤں گا، آج مجھے کون دے گا، کون مجھے کام پہ رکھے گا۔ اس طرح کی اگر آپ باتیں اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے پھر ایک فرشتہ بھیجے گا کہ اس کے ماتھے پہ جاؤ غربت ہی لکھ کے آؤ، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں اچھی۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ آج مجھے اللہ دے گا تو آپ کو اللہ دے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ آج میں کہاں سے کھاؤں گا تو پھر آپ کی یہ نیت آپ کو خراب کر دے گی، آپ کی زندگی برباد کر دے گی، آپ کی نسلوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ بس آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ آج اللہ مجھے دے گا، رزق دے گا مجھے اللہ جو میرے مقدر میں ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ تو یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنے اور اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔